بلوچستان یکجہتی مارچ کوئٹہ پہنچا، اس کا پراتفاق طریقے سے استقبال کیا گیا اور وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین جو اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئی تھیں، انہوں نے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہے ہیں وہ یقیناً حیران کن ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی سربراہی میں احتجاجی مارچ لیڈ کرنا جو خالصتاً سیاسی ایک عمل ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کوئٹہ میں ان کے سر پر پگ رکھنا جو ایک سرداری کی علامت ہے، یہ انتہائی سمبولک ہے۔ یہاں پر پریس کلب میں اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی لوگوں کی نظروں میں ہے، اور کس طرح سے ان کا کوئی ایک مطالبہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ عدالتوں میں بھی یہ معاملہ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ اس ضمن میں سامنے آئی، مگر وہ بھی ہمیں بے بس نظر آئی اور یہ معاملہ جو کا تو رہا۔ مسنگ پرسنز بلوچستان کی جو سیاست ہے اس میں اب بڑا ایک ایشو بن گیا ہے، اور جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ لگتا یوں ہے کہ وہ بلوچستان جو یکجہتی مارچ ہے جو کمیٹی ہے اس کے سامنے ہمیں دبتی نظر آ رہی ہیں، اور جو عوامی رنگ ہے جو عوامی جذبات ہیں وہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے جب یہاں سے وہ گئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں، یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے ہمیں مایوس کیا اور ہمیں ٹیز کیا گیا، ہمیں ایک خاردار تاروں کے اندر رکھا گیا اور غرض ہم پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئی، اور پھر آخر میں جو پریس کلب اسلام آباد ہے، نیشنل پریس کلب، ان کی جانب سے درخواست دی گئی کہ جناب یہاں سے ان کو ہٹایا جائے، یہ ایک سیکورٹی خطرہ ہے۔ اس طرح بھی ہوا جس پر نیشنل پریس کلب کے حوالے سے کافی خود صحافیوں نے جو ہے وہ تنقید کی۔ ناظرین، یہ بات اب طے شدہ ہے کہ جو روایتی طور طریقے ہیں وہ ہمارے جو معاملات ہیں، وہ جو مسائل ہیں ان کو وہ حل نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 8 فروری کا الیکشن ہی دیکھ لیں جو ہونے جا رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو وہی ٹیکسٹ نظر آتے ہیں جو کچھ کئی دہائیوں سے جاری و ساری ہیں۔ اب بلوچستان میں جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، اس کو کس سمت میں جانا ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر جو ملکی سیاسی قیادت ہے ہمارے خیال میں اس کو آگے بڑھ کر ان کی داد رسی کرنی چاہیے، ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا چاہیے، اور ہمارے اداروں اور ان کے درمیان ایک برج کا رول جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلوچستان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، گلے شکوے ہیں، انہیں ان کے مطالبات جینون ہیں اگر، تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اگر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں دہشت گردوں کو، ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں کو کسی طور پر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنا عدالتی نظام کو بہتر کریں، ہمارے یہاں جہاں جہاں خامیاں ہیں ہم اس کو بہتر کریں۔ جب وہ ماوراء عدالت قتل ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، تو یقیناً اس کا جو نتیجہ ہے وہ پاکستان کی ریاست کے لیے خطرناک ہوگا۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ منظور پشین جو ہے وہ جو پختون ہیں ان کے رہنما ہیں، وہ شاید اس وقت نبی نظر بند ہیں۔ انہوں نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، بلوچستان میں ایک تحریک شروع ہو رکھی ہے، اندرون سندھ بھی کسی نہ کسی حد تک ماضی میں یہ تحریک رہی ہے، اگرچہ اب وہ اس طرح نیشنلسٹ پارٹی وہاں پر نہیں سامنے آ رہی، مگر ان کو جو ریپلیس کیا ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، وہ یقینی طور پر جو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی جو تحریک ہے اور ڈاکٹر جو منظور پشین صاحب ہیں جو ان کی جو تحریک جاری و ساری ہے۔ یہ بے چینی و اضطراب جو ہے یقینی طور پر پاکستان کے لیے کسی طور پر درست نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حجم بہت زیادہ ہے، اگر ہم اب بھی منطق سے، عقل و حکمت سے کام نہیں لیں گے تو یہ مسائل دن بدن بڑھیں گے، اور ان مسائل کے نتیجے میں ہماری جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا جو معاشی مسائل ہیں، ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں، وہ یقیناً ان کا حجم بڑھے گا، جس کے نتیجے میں ریاست پر بوجھ بڑھے گا، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر بوجھ پڑے گا، اور جو ہمارے بدخواہ ہیں وہ تماشا دیکھیں گے۔ تو یقینی طور پہ آج وقت ہے کہ ہم اپنے محدود دائروں سے نکلیں اور قومی مفادات کا سوچیں، ملک کا سوچیں، ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچیں، اپنے بلوچ بہن بھائیوں کا سوچیں، پختون بہن بھائیوں کا سوچیں، اور ان کی مشکلات کا ہم ازالہ کریں۔ بصورت دیگر جو مشکلات ہیں پاکستان کے لیے آنے والے سالوں میں، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تیزی کے ساتھ ہماری جو وفاق ہے، ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں اس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔